أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. حضرات محترم، اللہ مالک نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ میں جسے اشرف المخلوق بنایا ہے، جس طرح ان کے چہرے الگ الگ ہیں، جسمانی ساختیں اور ان کی قوت و طاقت الگ الگ ہے، اسی طرح اللہ نے رزق کو تقسیم کرتے ہوئے بھی بعض کو تفاوت یعنی برتری دی اور بعض کو برتری نہیں دی۔ اس کا سبب جسے نہیں دیا اس پہ ناراضگی نہیں، اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج بنیں۔ جنہیں اللہ نے رزق سے نوازا ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی دکان، کوئی کسی نہ کسی معاملے میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اسے ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہر آدمی اس کے برابر ہوتا تو کہیں سے کوئی ورکر میسر نہ آتا۔ تو اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت بنا دی، وہ بھی ورکرز کا محتاج ہے اور ورکر اپنی زندگی کے کھانے اور پینے کے لیے اس کے محتاج ہے۔ اس پوری کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، وگرنہ ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ایک جو نعرہ دیا جاتا ہے نا، امیر ہمیشہ امیر، غریب ہمیشہ غریب، بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ کا قانون، اس کی فطرت اور اس کا فیصلہ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ آپ نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی، ہم نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا کہ وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹی سے تنگ تھے، خود اپنے ہاتھوں سے مشینوں پہ کھڑے ہو کے مزدوری کرتے تھے، آج اتنی بڑی بڑی صنعتوں کے مالک ہیں کہ آنکھیں تھک جاتی ہیں، ان کی دیواریں ختم نہیں ہوتی۔ اور کتنے ہی لینڈ لارڈ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جن کے پاس اتنی فراوانیاں تھی، آج 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہے۔ یہ اللہ کی سنت اور قانون ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ اور اللہ رب العزت نہ کسی سے رزق چھینتا ہے، بلکہ انسان خود ایسے کردار ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس بات کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ایک مالیاتی نظام انسان کو دیا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، کہ جو مالدار ہے، دولت کی ریل پیل صرف اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ وہ اپنے معاشرے کے طبقات جو پسے ہوئے ہیں، جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، انہیں اپنے مال کا حصے دار بنائیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔
3 چیزیں اس کی ایسی ہیں جو کسی جاندار میں نہیں ہیں. ایک، یہ اپنی زبان سے بات بول کے اپنا معافی ضمیر دوسرے کو بیان کر سکتا ہے، اپنی تکلیف، اپنی اچھائی، اپنی خوشی، اپنی غمی اس کا اظہار کر سکتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس مخلوق پر جسے انسان کہتے ہیں. دوسرا، جسم کی ساخت. کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ آسمان پہ پرندے اڑتے ہیں، چاہے وہ چوپائے زمین پہ چلتے ہیں، یا سمندر کی مچھلیاں اور دوسرے ہیں، جسمانی ساخت جو اللہ نے انسان کو دی ہے کسی اور کو نہیں دی. اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور تیسری نعمت جو دی ہے کہ انسان کو ہاتھ دیے کام کے لیے، یہ خود کما سکتا ہے اور اپنی محنت کا اجر بھی لے سکتا ہے. لیکن دوسرے جاندار ایسا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جو جاندار بار برداری کرتے ہیں، ساری زندگی وہ 2 یا 1 ٹائم جو اس کا مالک اسے دے اتنا کھا کے وہ ساری محنت، مشقت اور زندگی گزار دیتے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے. اسی طرح جو جاندار سواری بنتے ہیں، وہ ساری زندگی بھاگ بھاگ کے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں، لیکن مطالبہ کوئی نہیں کر سکتا. اور تیسرے وہ جاندار ہیں جو اپنی جان کو ختم کر کے بھی ہماری غذا بن جاتے ہیں. جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی یہ کر رہے ہیں، لیکن انسان کو ان تینوں معاملوں میں اللہ نے اختیار دیا ہے. زبان کے معاملے میں، جسم کے معاملے میں بھی، اور مال کے معاملے میں بھی اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے تصرف کرے. یہ جو 3 نعمتیں ہیں، اللہ نے ان تینوں کا حق مانگا ہے مجھ سے اور آپ سے، اور اس حق کی گواہی اور یقین دہانی ہم ہر نماز میں کرتے ہیں. جب ہم نماز ادا کر کے اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا لفظ کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، میری زبان کی عبادت، میرے جسم کی عبادت، تیرے مال کی عبادت صرف تیرے لیے ہے. چونکہ یہ زبان تو نے دی، اس لیے اس زبان سے صرف تیرا شکر نکلے، تیرا ذکر ہوگا. یہ بدن تو نے عطا کیا. آج میں اور آپ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ نے صحت اور عافیت دی ہوئی ہے، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں. ہمارے ماں باپ کی کوشش سے ہم پیدا ہو کے دنیا میں تو آ گئے، اور پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک جو قائم ہیں، چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی عنایت ہے. اگر اللہ اسے مفلوج کرتے تو کون ہے جو کچھ کر سکے؟ کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کی آنکھیں بشاروں کی ختم ہو جاتی ہے، وہ دیکھ نہیں پاتے، اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے دن بھی اندھیرا، رات بھی اندھیرا. ان کے لیے اس روشنی کی کوئی اہمیت نہیں. یہ پنکھا کیا چیز ہوتا ہے، چاند اور سورج کیا ہے، ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا. ساری زندگی اندھیرے میں گزارتے. کیا یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا حق ہے؟ اسی طرح یہ مال بھی اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. کسی کے پاس زیادہ ہے یا کم، میں نے دیا ہے. تمہاری اپنی سٹرگل نہیں ہے. اگر کسی کو اس کی محنت کے بلبوتے پہ رزق ملنا ہوتا تو مزدور سب سے امیر ہوتا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشقت کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ رزق کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. جس کا چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں زیادہ کر دیتا ہوں.
جب یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس کا حق ہے کہ ہم ان تینوں معاملوں میں اپنے مالک کا شکر ادا کریں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دین کے ہم ماننے والے ہیں مسلمان، اسلام، اللہ نے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کو قرار دیا ہے. پہلی چیز بنی الاسلام علی خمس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے. ان میں ایک چیز ہے زبان کی عبادت، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اقرار ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ میرے رہبر ہیں، میرے مرشد ہیں، وہی میرے سب کچھ ہیں جنہوں نے مجھے صحیح رستے پہ چلایا. اس کے بعد 3 عبادتیں ہیں جو جسم کی ہیں. نماز یہ جسمانی حرکات کا نام ہے، اس کے ساتھ زبان بھی ہے. روزہ یہ بھی جسم کو مشقت دینے کا نام ہے. حج اس کے اندر تینوں عبادتیں شامل ہیں، مال بھی ہے، جسم کی مشقت بھی ہے، اور زبان سے کلمات بھی. اور ایک صرف مال کی عبادت ہے جس کا نام زکوٰۃ ہے. آج اسی کے متعلق گزارشات کرنی ہے. جس طرح اللہ مالک نے ایک مسلمان کے لیے دن اور رات میں 5 وقت نماز فرض کی ہے، جس طرح سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، جس طرح سال کے اندر زندگی کے اندر 1 مرتبہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو اس پہ حج فرض ہے، اسی طرح ہر وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اس کی مقدار مقرر کر دی، اس سے کم ہے تو میں نہیں لوں گا، اگر اتنا یا اس سے زیادہ میں عطا کیا ہے تو پھر غرباء کا حق دینا ہوگا. اور یہ صرف ہمارے اوپر نہیں ہے، یہ تینوں عبادات سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں ہیں سب پہ فرض تھی. نماز بھی ہر امت پہ فرض تھی، روزہ بھی ہر امت پہ فرض، اور زکوٰۃ بھی ہر امت پہ فرض ہے. ہمیں جو قرآن کی تعلیمات میں ملتا ہے، اللہ انبیاء کے متعلق فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا، یعنی انبیاء اور رسول کو، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک، کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرے. بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے انہیں کہا کہ لوگوں کو نیکی کے رستے دکھاؤ. وہ نیکی کا رستہ کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، تو شخص نماز ادا کرے گا اور اپنے مال میں سے خرچ کرے گا جو میں نے فرض قرار دیا ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، میں اسے عابد شمار کروں گا، یہ میری عبادت کرنے والا ہے. اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام سیدنا اسماعیل اور دوسرے کا نام سیدنا اسحاق. سیدنا اسحاق کی اولاد میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء ہوئے، لیکن سیدنا اسماعیل کی اولاد میں ایک ہوئے جو ہزاروں پہ سے برتر تھے، جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اللہ قرآن میں کرتے ہوئے کہتے ہیں سورۃ مریم میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل و عیال کو ہمیشہ 2 باتوں کی تلقین کرتے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹو، اے میری بیٹیوں،
نماز کو ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، کیونکہ اللہ کی عبادت کا منبع یہ ہے کہ بدن اور مال دونوں کی عبادتیں اللہ کے شکر کے لیے ضرور دیں۔ اور اسی طرح آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ جو ہے ایمان ہے۔ مال و دولت اپنی جگہ، اولاد اپنی جگہ، کاروباری زندگی اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان کا سب سے قیمتی عطا جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایماندار ہیں کون؟ سچے ایماندار کون ہیں؟ ایک وہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سچا ایماندار کون ہے؟ سورۃ انفال کی آیت نمبر 3 اور 4 اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، حقیقی مومن یہ ہیں۔ اگر ایماندار سچا دیکھنا ہو تو یہ دونوں صفات دیکھ لو، چاہے اپنے آپ کو دیکھ لو یا دوسرے کو دیکھ لو۔ اگر میرے اندر یہ وصف نہیں ہے کہ میں نماز کو ادا نہیں کرتا یا اس میں کوتاہی کرتا ہوں، یا جو اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اسے خرچ نہیں کرتا، تو پھر میں زبان سے ایمان کا دعوے دار تو ہوں لیکن ایماندار نہیں۔ اللہ رب العزت نے اولئک هم المؤمنون حقا ان کو کہا جن کے اندر یہ دونوں سب وصف ہیں۔ اور ایک بات اور سے، اللہ نیکی کی توفیق بھی ان کو دیتا ہے جن کے اندر 3 صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سورۃ واللیل ہے 30واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ جو شخص دینے والا ہے تو اللہ نے اسے دیا ہے، اس میں سے اس کا حق دینے والا ہے۔ وَاتَّقَى دل میں خوف خدا رکھتا ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اچھی بات کو سن کے اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ سچ ہے۔ اچھی بات کون سی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ میں اپنی سوچ کے مطابق آپ کو بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کروں یا آپ کو بات سمجھاؤں، میری بات میں جھول ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات میں جھول نہیں ہو سکتا۔ تو جس کے اندر یہ 3 صفات پیدا ہو جائیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اللہ اس کے لیے نیکی کے کام آسان کر دیتا ہے۔ نہ اس کے لیے نماز مشکل ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، نہ حج اور عمرہ مشکل ہوتا ہے، نہ روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ ہر کام خوش دلی سے کرتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میرے مالک نے دیا ہوا ہے، اگر میں اس سے کچھ دے دوں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، جو اللہ لیتے ہیں نا، حقیقت میں اپنے ہی معاشرے کے پسے ہوئے، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے ملازمین کو، اپنے معاشرے کے اندر ان پسے ہوئے افراد کو دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں تم نے انہیں نہیں مجھے دیا ہے۔ بظاہر میں اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوں، بظاہر اپنے پڑوسی کی مدد کر رہا ہوں، بظاہر میں اپنے ورکر کی مدد کر رہا ہوں، لیکن اللہ کہتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ تو نے مجھے قرض دیا ہے، میں تیرا رب ہوں، میں تمہیں لٹاؤں گا تو بڑھا کے لٹاؤں گا۔ اس لیے مال کے معاملے میں عموماً ہمارے دل تنگ پڑتے ہیں کہ پہلے ہی صحیح طریقے سے گزارا نہیں ہو رہا، اب دے دیں گے تو کیا بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص تھا جن کا نام ابو طلحہ انصاری ہے۔ نبی پاک کے پاس ایک مہمان آیا،
آپ نے اپنے ہر گھر کے اندر پیغام بھیجا کچھ کھانے کے لیے ہے، میرے پاس مہمان آیا. ہر گھر سے ایک ہی بات کی، آج کچھ بھی نہیں ہمارے گھر. پھر نبی کریم نے اپنے ساتھیوں میں کہا کون ہے جو رسول اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کرے. حضرت ابو طلحہ اٹھے، آپ کے گھر گئے، جا کے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے، رسول اللہ کا مہمان آیا ہے. اور پہلے کہہ گئی یا رسول اللہ میں کھلاؤں گا، تو پتہ نہیں گھر میں ہے یا نہیں ہے. تو بیوی نے کہا نہ تمہارے لیے کچھ ہے نہ میرے لیے، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے اور انہیں کھلانا ہے. کہنے لگے بچوں کو کسی طرح پہلا پسلا کے سلا دو، رسول اللہ کا مہمان کھانا کھا. عرب میں رواج ہے کہ جب تک میزبان ساتھ نہ کھائے مہمان نہیں کھاتا. حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سے کہنے لگے جب میں مہمان کو لے کے آؤں اور تم کھانا رکھو تو جو دیا ہے مشعل ہے اسے بجھا دینا. انہوں نے ایسا ہی کیا، جب کھانا رکھا، کھانا رکھ کے واپس پلٹی اور دیا کو ٹھوکر مار کے بجھا دیا. اب حضرت ابو طلحہ ساتھ بیٹھ کے منہ سے آوازیں نکال رہے ہیں جیسے کھا رہے ہیں. مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. اب اس اندھیرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ دیکھ رہا ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے. جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے، نبی کریم بار بار دیکھ کے حضرت ابو طلحہ کو مسکرا. دل میں بڑا تعجب ہوا، پتہ نہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے کیوں مسکراتے ہیں، مجھ سے کیا غلطی ہے. نبی پاک نے ان سے کہہ دیا ابو طلحہ رات کو کیا کیا ہے تم نے؟ وہ ایک دم چوکنے ہو گئے، پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ ہم نے فرمایا مہمان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ نے تیری اس بات کو دیکھ کے تیرے لیے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ شخص دیکھو اسے ضرورت اپنی ہے لیکن اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے. اللہ کو یہ اتنا محبوب لگا، اللہ نے اس کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی. حقیقی انسانیت یہ ہے کہ ہم دوسرے کا احساس کریں. اگر مالک نے ہمیں عزت سے اور صحت تندرستی سے اور مال و دولت سے نوازا ہے تو جو نہیں نوازا ان کا احساس کریں. یہی اسلام کا نظام ہے. الدین نصیحہ. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی. کہا دیندار ہو؟ کہ ہاں دیندار ہیں. کہا پھر دین خیر خواہی کا نام. اگر ہمارے اندر دوسرے کے لیے خیر خواہی تھا تو ہم دیندار ہیں، مگر نہ کچھ بھی نہیں چاہے ممبر پہ کھڑے ہیں. الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اے امت اسلام، اے محمد الرسول اللہ کے پیارے امتیو، ہمارے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی ہو. اور اسی احساس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ مالیاتی نظام دیا ہے جو سود کے خلاف ہے. سود میں غریب آدمی کو تہس نہس کیا جاتا ہے، اسلام کے نظام میں غریب کی مدد کی جاتی ہے. اور پھر دوسری بات، جو شخص اپنے مال میں سے اللہ کا حق دیتا ہے اسے تنزلی کبھی نہیں آتی. اس سے اللہ مال کو چھینتا نہیں، بلکہ ہر آن نسلوں تک وہ مال ان کے لیے باقی رہتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے کرے، اس کی رضا کے لیے. تو دہر ہے 29ویں پارے کی ایک سورت. اللہ نے وہاں اپنے کچھ بندوں کا تذکرہ کیا جو لوگوں کو کھلاتے تھے. اللہ کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
میرے کچھ بندے ہیں جو یتیموں مسکینوں، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، وہ نابالغ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے لیکن اتنے پیسے نہیں کما پاتا کہ اس کے گھر کا اچھے طریقے سے گزارا ہو سکے، اور وہ قیدی جو ناجائز قید کر دیا جاتا ہے انہیں کھانا کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، نے تمہیں جو کھلایا ہے نا یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور دل کے کسی کوشے کے اندر یہ وہم بھی نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہوں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، اور نہ ہی تم سے کوئی بدلے کی توقع ہے، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، صرف ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا رب ہم پہ راضی ہو۔ اور جو ایسے انداز میں اللہ کے راستے میں یہ مالی عبادت کرتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان کے لیے میں نے ایسی میز، ایسی مہمانی تیار کی ہے جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تو فرائض ہوتے ہیں نا، اگر خدا نخواستہ ان فرائض کی ادائیگی میں کوئی قوم کوتاہی کرے تو اللہ نے اپنے رسول سے کہا ان کے ساتھ لڑائی کرو، کیونکہ یہ زبان سے بظاہر اقرار اسلام کا کر رہے ہیں لیکن یہ اسلامی ہے نہیں۔ حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، اور بہت سے نئے مسلمان جو تھے وہ مرتد بھی ہو گئے۔ تیسرا فتنہ نبوت کا تھا جو مسلمہ کذاب نے سر اٹھا لیا، وہ بھی ایک بڑی طاقتور قوم تھی۔ ان حالات میں حضرت ابوبکر نے کہا ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، سارے فتنے اپنی جگہ، اس نے ایک بکری زکوٰۃ جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتا تھا نہ دی، میں اس کے ساتھ قتال کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر اے خلیفۃ الرسول، حالات ایسے نہیں ہیں، آپ اس معاملے کو ڈیلے کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا تم سارا میرا ساتھ چھوڑ دو، اکیلا میں اس وقت تک لڑوں گا یا میں ختم ہو جاؤں یا لوگوں سے زکوٰۃ کا حق وصول کروں جو اللہ نے ان کے مالوں پہ رکھا ہوا ہے۔ ایک مسلمان بھی کہے اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں لیکن اللہ کا حق نہ ادا کرے۔ اب اگر خدا نخواستہ ایک آدمی نہیں پرواہ کرتا، نہیں دیتا جی، اللہ رب العزت سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جیسے لوگ بھی ہیں جو سونا چاندی کو خزانے کے طور پہ جمع کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تو کرنسی کاغذ کی صورت میں نہیں ہوتی تھی، یا چاندی کا سکہ تھا جسے درہم کہتے تھے، یا سونے کا سکہ تھا جسے دینار کہتے تھے۔ تو کہا والذین یکنزون الذھب والفضہ، ان کے پاس بے شمار دولت تو ہے، اسے خزانہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، فلا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو اللہ کا حق ہے وہ نہیں دیتے۔ کے لیے کیا کہا فبشرہم، انہیں خوشخبری دے دو، اس بات کی عذاب الیم، دردناک۔ عجیب بات ہے، دیکھیں کہ خوشخبری جو ہے وہ سزا کی تو نہیں ہوتی، اللہ ہمیشہ اس طرح بات کرتا ہے جو انسان کا رویہ ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کو مال اللہ نے دیا اور اللہ کا حق نہیں دے رہا، تو جس طرح اس نے اپنے رب کے ساتھ مذاق کیا اللہ بھی مذاق کر رہے۔ دیا میں، میرا ہی حق نہیں دے رہا، یہ میرے ساتھ مذاق نہیں تو کیا ہے؟
بھی مذاق کر رہے ہیں، فبشرہم، یا خوشخبری دے دو اس بات کی، عذاب علیم، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، دردناک عذاب، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے مال کی تختیاں بنا کے جہنم کے اندر تپائی جائیں، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کے چہروں پہ داغا جائے گا، ان کی سائیڈوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے تمہارا خزانہ، چکھو، جو دنیا میں بڑا مزہ لے لیا، اس کے اللہ کا حق نہیں دیا، اب چکھو اسے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم، چکھو جو تم جمع کرتے، اس لیے یہ ہمارے مفاد میں کہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے یہ قائم رہے، اور یہ رزق ہمارے لیے خیر کا سبب ہو، نہ کہ ہمارے لیے وبال۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے پاک پیغمبر، ان میرے بندوں کے پاس جو رزق ہے نا، جو میں نے دیا ہوا ہے، اس میں سے صدقات جو حق غریبوں کا بنتا ہے وہ لے لے۔ خذ کہتے ہیں پکڑ لو، کھینچ لو، زبردستی لے لو، بے شک، خذ من اموالہم صدقہ، جب لے لو گے تو کیا ہوگا؟ وَتُطَهِّرُهُمْ، ان کا باقی مال صاف ہو جائے، وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، پھر ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکینت اور سکون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر، جب کوئی بھی شخص تھوڑا یا زیادہ آپ کو صدقہ آ کے دیتا کہ یہ غربا کا حق ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب، میرا یہ مال ہے، اس میں سے یہ اللہ کا حق ہے، یہ لے لیجئے، آپ اس کے لیے برکت کی دعا مانگیں، آپ اس کے رزق میں وسعت کی دعا مانگیں۔ آج بھی وہی ہے، ہم اسی پاک پیغمبر کے پاؤں کے ذرے ہیں۔ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میں علماء کی صف میں نہیں، ان کے خدام میں تو ضرور۔ اللہ کے نبی کی وراثت یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی غریب کا حق اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہمیں اپنے نبی کا نام لے کے، اے نبی کے وارثو، تم بھی ان کے لیے دعا کرنا۔ جب اللہ ان کے لیے دعا کا کہہ رہا ہے، پھر اللہ قبول بھی کرے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص آپ کی مہمان نوازی کرتا، کھانا کھلاتا یا کچھ بھی، آپ فوراً اسے دعا دیتے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحم، اے اللہ اسے جو رزق دیا ہے اس میں برکت پا دے، واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ اسے بخش دے اور اس پہ رحم کر دے۔ دعائیں ایسے شخص کے لیے رسول اللہ نے مانگی۔ اللہ اگر ہمیں اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ تیرے حق کو ادا کرنے والے بنے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ حق دینا کس کو ہے، کتنا ہو تو دینا ہے۔ نبی کریم نے دو معیار بتائے۔ زمانے میں چونکہ چاندی کا سکہ تھا، جس کے پاس 200 درہم ہے، 200 درہم کا وزن بنتا ہے 52.5 تولے چاندی۔ کہا جس کے پاس یہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں، پھر ساتھ کہا جس کے پاس 20 دینار ہیں،
20 दीनार का वजन बनता है 7.5 तोले, और उस जमाने में ये दोनों इक्वल थे, यानी 20 दिनार और 200 दिरहम इन दो बराबर थे। अब सोना इंतहाई शूट कर गया, चांदी बहुत पीछे रह गई। अब एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं उन उलमा से इत्तिफाक करता हूं जो मेयार सोने को बनाते हैं कि जिस बंदे के पास उसके टोटल असासे 7.5 तोले सोने के कीमत के बराबर है, उस पर ज़कात फर्ज है। यहां कुछ भाई कंफ्यूजन में, वो सोने को अलग रखते हैं, अपनी असासों को जो उनका माल, राब माल या खाम माल है उसे अलग करते हैं, या उनके साथ पास जो कैपिटल है उसे भी नहीं गिनते। जी हमारे पास 6 तोले सोना है, 5 तोले सोना है, हम पे ज़कात नहीं है। दूसरा जो माल है उसे भी साथ मिलाएं। जो कैपिटल है आपका, चाहे वो बैंक में पड़ा हुआ है, घर में है या सर्कल में है, और इसी तरह वो माल जो आपकी दुकान में पड़ा हुआ है, आपकी फैक्ट्री में बना हुआ है या अभी बनने वाला है, वो कीमत गिनेंगे जो जिस भाव में आपने खरीदा है या जो कास्ट है आप, सारी चीजें मिलाएं। अगर 7.5 तोले सोने की कीमत के बराबर आपके असासे हैं तो आप पे ज़कात है। कितनी ज़कात है? 1 लाख पे 2,500 रुपया, 100 पे 2.5 रुपए, 1,000 पे 25 रुपए, 40 में सिर्फ 1, 39 आपके सिर्फ 1 अल्लाह का। और अल्लाह कहता है जब ये तुम खर्च करोगे ना, तीसरा पारा है, अल्लाह फरमाते हैं मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा। इसकी मिसाल ये समझ लो कि एक दाना किसान जमीन हल चला देता है, पानी लगा देता है, दाना फट जाता है, जमीन के अंदर से एक पौधा निकलता है, उस पे 7 बालियां निकलती हैं, हर बाली पे 100 दाने लगते हैं। अगर मैं दुनिया के अंदर एक दाने से 700 दाने तुम्हें दे सकता हूं तो जो मेरे रास्ते में खर्च करोगा, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, मैं तेरा रब तुम्हें यकीन दिलाता हूं इससे भी ज्यादा दे। इसलिए पास लोग कहते हैं नहीं, मौलवियों ने फंड बनाए या ईमानदारी ने, मेरी साथ तो आप एक पाई ना दें, अगर आपका सक्का भाई है उसे, अगर आपकी बेटी जो कफालत से निकल चुकी, जिसकी शादी कर दी, वो अपने घर बार में है, वो क्राइसिस में आ जाते हैं, वो सबसे पहले हकदार है। आपका वो बेटा जो आपकी कफालत से निकल गया, बेचारा क्राइसिस में आ गया, उसे ज़कात दे सकते हैं, लेकिन किसी औलाद के लिए जायज नहीं कि अपने माँ बाप को ज़कात दे, क्योंकि उनका हक है कि अपने साफ माल से उन पे एहसान किया जाए। कमीना है वो औलाद जो अपने माँ बाप के मुतालिक सोचता है कि मैं अपनी ज़कात से उसकी मदद। तो मेरे अजीज भाइयों, ये हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। अगर तुम ये दोगे तो मत समझना कि मेरे पास 100 थे, अब मेरे पास 97.5 यानी 97.5 रह गए। कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। हर सिट्टे में 100 दाना डाल देता हूं। एक दाना जमीन में बोया था मैंने, 700 तुम्हें दिए। अगर ये भी, बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स रिज़्क़े हलाल में से एक खजूर खर्च कर, अल्लाह उस खजूर को अपने दाएं हाथ में लेते हैं और उसे पालना शुरू कर देते हैं, जिस तरह तुम अपनी कुर्बानी के जानवर को पालते।
اللہ اسے اتنا پالتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، 1 کلومیٹر بلند اور 6 کلومیٹر لمبا۔ ایک کھجور کا وزن جو آپ نے رزق حلال میں سے خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ قیامت کے دن اتنا بڑا اجر آپ کو انشاءاللہ عطا کرے گا۔ ایک اجر وہ ہے جو دنیا میں ملے گا، یہ اجر وہ ہے جو آخرت میں انشاءاللہ ملے گا۔ اس لیے کبھی بھی مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اور یاد رکھیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گھروں میں لکڑی کے فرنیچر یا لکڑی کے دروازوں پہ گن لگ جاتی ہے، اوپر سے بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اندر سارا برباد کر دیتی ہے، پوری آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا حق نہ دینے والے کے بظاہر تو بود و باش بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اندر سے اس کو کر دیتی ہے، کسی بھی وقت یہ عمارت گر سکتی ہے۔ اس لیے اس حق کو خوشی دلی سے ادا کیا کریں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس کو دینی ہے؟ 8 مدیں اللہ نے مقرر کی ہیں سورۃ توبہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 80، آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء، کہ تمہاری زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے اس کے حقدار فقراء ہیں۔ اب فقراء کون ہیں؟ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے ان کی تعریف اسی پارے میں، تیسرے پارے کے اندر، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فقیر وہ ہے جو اللہ کے رستے میں روک لیا جائے، جس طرح کہ فلسطین کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، جہاں مسلمانوں پہ ظلم و جبر ہو رہا ہے، کفار ان کی زندگی ان پہ تنگ کیے ہوئے ہیں، یہ پہلے فقیر۔ دوسرے فقیر لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اپاہج، وہ نبینا ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کی ٹانگ نہیں ہے اور وہ چل نہیں سکتا، ضعیف ہو گیا، اس کے اندر قوت و طاقت نہیں ہے، یہ فقیر ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، آپ نے فرمایا فقیر مسکین نہیں ہے، ہر سے مانگتا رہتا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ، 1 کھجور، تھوڑا سا آٹا، یہ فقیر نہیں۔ فقیر وہ ہے جو مانگنے کے لیے نہیں نکلتا، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے ان کی پریشانی دیکھ کے اسے پہچانتا ہے کسی لا يسألون الناس الحافا، جو حقیقی فقیر ہے کبھی چمٹ کے نہیں مانگتا، یہ گداگر تو ہمیشہ چمٹ، یہ فقیر نہیں۔ دوسرا انما الصدقات للفقراء والمساکین، مسکین اس کو کہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں سمجھتے ہیں جو ترجمہ غلط ہے کہ مسکین وہ ہے جس کی ماں نہیں ہے، نہیں، مسکین وہ ہے جو مزدوری کرتا ہے لیکن اسے اتنی اجرت نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر والوں کا اچھی طرح کفالت کر سکے۔ کتنے مزدور ایسے ہیں بیچارے، اگر وہ بچوں کی تعلیم ہو جائے، بجلی کا بل آ جائے، سوئی گیس کا معاملہ آ جائے، انہوں نے تو گھروں کو عذاب بنا دیا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے تو وہ نہیں کر سکتے، ان کو زکوٰۃ کا۔ اور تیسری والعاملین، اسلامی حکومت ہو اور وہاں جو بیوروکریٹس ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ایک تو محدود کرتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، نہیں، سب لوگ جو بھی اسلامی حکومت کے مددگار ہوتے ہیں ان سب کو زکوٰۃ کی مد میں تنخواہ دی جاتی ہے۔ ایک فرمائے والمؤلفۃ القلوب، جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام کی طرف مائل ہیں، مدد کرنے سے وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، ایسے غیر مسلمان کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، جو اپنے مذہب پہ سٹک ہے اسے نہیں، یا ایسا نو مسلم جو مسلمان تو ہو چکا لیکن ابھی وہ بیچارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، اس کی مدد کرنی چاہیے اس زکوٰۃ میں سے۔ اور پھر رقاب، گردن کو چھڑانا،
کہ آج کے زمانے میں غلام لونڈی تو نہیں ہے، آج کے زمانے میں آپ اگر کسی کو ناحق قید میں دیکھتے ہیں، اس پہ جھوٹا مقدمہ تھا، اس کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں میں خرچ کریں۔ والغارمین، ایک ہمارے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، بازار میں ایک آدمی کرائسس میں آ جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، بینک کا قرضہ نہیں، سود پہ قرضہ لیا ہو، اس کی مدد نہیں، جو حقیقی طور پہ بیچارہ گر پڑا، دکان کو آگ لگ گئی یا کچھ بھی ہو گیا، حالات ایسے بن گئے، خرچ زیادہ تھا اور آمدن کم تھی، مقروض ہو گیا، اس کا قرضے کی ادائیگی زکوٰۃ کے فنڈ سے دی جاتی۔ اور غارمین اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے بیٹھا ہے، ایک نے دوسرے کا کچھ مال دینا ہے، وہ ضمانت دیتا ہے کہ یہ نہ دے گا تو میں دے دوں گا تاکہ تمہاری صلح ہو جائے۔ اب وہ دینے والا مکر گیا یا نہیں دے سکا تو اس شخص کو کہا تو مسلمان ہے، عہد کر چکا، اللہ تیری مدد یہ کرے گا، تم لوگوں سے زکوٰۃ لے کے دے دو یا خود اپنی زکوٰۃ سے دے دو، اپنا عہد پورا کرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کا رستہ یہ بہت وسیع ہے۔ اللہ کا رستہ کیا ہے؟ جو بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیم کے فروغ کے لیے، یا اللہ کے رستے میں جہاد اور قتال کے لیے، جو بھی اللہ کا رستہ بنتا ہے اس میں خرچ کر سکتا۔ وابن السبیل، ایسا مسافر جو اپنے گھر سے دور دراز سفر کر کے پہنچا ہے، اس کی پاکٹ کٹ گئی یا بیچارے کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، بے شک وہ اپنے گھر میں امیر ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مدے ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے جسے پورا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض، پھر اس کے پاس مال ہے۔ اب یہاں میں یہ بات عرض کر دوں، کیونکہ اسلام نے جو ہمیں زکوٰۃ کے معاملے میں کہا ہے کہ جو مال 1 سال تک پڑا رہے، اس زمانے میں ایسا تھا کہ اثاثے پڑے رہتے تھے، اب ہر وقت انسان کا سرمایہ سرکل میں رہتا ہے کہ وہ ہر وقت پھرتا رہتا ہے، یا اس کا مال آ گیا یا پیسے آ گئے، اس طرح۔ اس لیے سال میں 1 دن مقرر کر لیا جائے، وہ کوئی بھی ہے، جب اپنا حساب کرے۔ ایک تو آپ کے سامنے ساری اپنی حقیقت آ جائے گی کہ میں نے کیا کمایا اور کیا کمایا۔ اس میں کئی ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں جو ذہن میں نہیں ہوتی، جب گنا جائے تو بہت سا ٹال مال نکلتا ہے اور بہت سی چیزیں ایسی نکل آتی ہیں جس کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پورے مال کو گنا جائے، جو آپ کے پاس راگ مال پڑا ہوا ہے یا خام مال پڑا ہوا ہے، اور اپنے کیپٹل کو اس میں جمع کیا جائے جو پیسے کی صورت میں آپ کے پاس ہے۔ اسی طرح جو سونا آپ کے گھر میں ہے اسے جمع کیا جائے، اور جو آپ نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں انہیں جمع کیا جائے، اور ان پیسوں کو نکال دیا جائے آپ نے جو لوگوں کے دینے ہیں، یہ آپ کی اصل راس بن جائے گی۔ اس میں سے اللہ کا حق دینا انسان پہ فرض ہے جو اسے ادا کرنا چاہیے۔ اب اگر انہیں دونوں کو الگ الگ کرنا ہے آپ نے، کیونکہ عمومی طور پہ گھر کے سونے کو کہتے تولے کی کتنی زکوٰۃ ہے، آج کل خزانے کی صورت میں لوگ سونے کی بسکٹ رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، نیدرلینڈ کے ہوتے ہیں، اس کا آج کا ریٹ 5,25,000 روپیہ ہے۔ اگر کسی کے گھر میں یہ پڑے ہوئے ہیں تو اس میں چونکہ یہ 10 تولے کی ایک جو ہے نا بسکٹ ہوتی ہے، 1 تولے پہ 13,125 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر بسکٹ ہے وہ باہر کا، اس کی قیمت 5,25,000 روپے ہے، اس پہ 1 تولے پہ 13,125 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور جو لوکل سونا پگھلا کے اس کا بنایا جاتا ہے، اس کی قیمت ہے 5,19,000 روپیہ۔
اس لیے اس کی 12,975 روپے زکات ہوگی۔ جو بنا ہوا زیور ہے، جب سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، میرے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں، میں نے رات کو ان سے اس معاملے میں کافی انہیں تنگ کیا، ان سے پوچھا، اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے، مجھے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا۔ تو بنا ہوا سونا ہوتا ہے، یہ آپ کو ملتا ہے اس وقت 4,82,000 روپے میں ایک تولے کے حساب سے، لیکن وہ سارا سونا نہیں ہوتا، اس میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم سے سونے کی زکات لینی ہے، جب وہ واپس لیتے ہیں تو وہ 4,77,000 میں لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ماشا تولہ کی کاٹتے ہیں، وہ 40,000 روپے کی وہ بنتی ہے۔ اسی اعتبار سے ہمارے گھروں میں جو 22 کیرٹ کا سونا ہے، اس کی قیمت بنتی ہے 4,37,000 روپے، جو بنا ہوا ہمارے پاس ہے۔ اگر وہ 22 کیرٹ کا ہے، اگر 20-21 کا ہے تو وہ اور نیچے لے آئیں اسے۔ 4,37,000 روپے کی زکات بنتی ہے 10,925۔ یہ چونکہ جب بھی پہلے کسی کو بتاتے تھے نا کہ 4,70,000 کی زکات، تو وہ زیادہ بنتی تھی۔ میں نے رات کو ان سے التماس کی، آپ مجھے پوری تفصیل کے ساتھ سمجھائیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے، انہوں نے بڑی جو ہے نا ٹیچ کیا، مجھے سمجھایا، اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ آج کے ریٹ کے مطابق تو آپ سونا فروخت کرنے جائیں گے، آپ کو ایک تولے کی قیمت ملے گی 4,37,000 روپے، اور ہمیں زکوٰۃ 4,37,000 روپے پہ دینی ہے 10,925۔ تو یہ سونے کا معاملہ ہے۔ اگر کسی کے پاس زیور ہے تو وہ اتنی زکوٰۃ دے گا۔ بہت سے بھائی اس معاملے میں کہتے ہیں ہمارے پاس زیور تو ہے لیکن ہماری آمدن اتنی نہیں ہے۔ اس میں یہ میں بات عرض کروں گا، اسلام نے پلاٹ پہ، زمین پہ زکوٰۃ کو لازم نہیں، مشینری پہ زکوٰۃ کو لازم نہیں کیا۔ جو مال سرکل میں ہوتا ہے یا خزانہ ہوتا ہے، اس پہ اگر ایک آدمی نہیں دے سکتا، اس کے پاس 10 20 30 تولے سونا ہے، پرانے زمانے کا پڑا ہوا ہے، جب بہت کم ریٹ پہ تھا، شادی پہ ملا، اب اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو اسے چاہیے وہ سونا بیچ کے کوئی زمین کا کھا لے۔ تو زمین اگر کسی کے پاس ہے، جس طرح آج زمین بطور صنعت استعمال ہوتی ہے، خرید و فروخت کے لیے ہم پلاٹ لیتے ہیں، زمین لیتے ہیں اور اسے بیچنے کے لیے رکھتے ہیں، تو جب ہم اسے بیچیں گے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، بیچنے کے وقت اس کی اصل قیمت اور اس کی پرافٹ ٹوٹل کو کاؤنٹ کر کے اس پہ زکوٰۃ دینی، چاہے وہ سال میں 10 مرتبہ بیچ لیں یا 10 سال کے بعد بیچیں، اس کی زکوٰۃ اس وقت دینی۔ بعض لوگ پراپرٹیز بنا لیتے ہیں اور اسے رینٹ پہ چڑھا دیتے ہیں، اس وقت اس کی اوریجنل قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے رینٹ پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس لیے جو سونے کی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، رات مجھے ایک بھائی نے پوچھا، میں فوری طور پہ نہیں دے سکتا، اب بتدریج سارا سال تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جیسے آپ کے پاس پیسے آئیں دیتے رہیں، جب سال ختم ہو آپ حساب کر لیں، اگر زیادہ چلے گئے ہیں تو اگلے سال میں ڈال لیں، اگر کم ہے تو اس سے تھوڑے سے وہ ادا کر لیں۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہر معاملے میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں کہ ہم نے رمضان میں ہی دینی ہے، آپ سال میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، لیکن رمضان میں کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ رمضان میں نیک عمل کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اجر ویسے بھی ملے گا انشاءاللہ، لیکن جب رمضان میں دیں گے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ آپ سب کے مالوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک دعا اپنی زندگی کا حصہ ہر انسان بنا لے جسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کچھ باتوں کی پناہ مانگا کرتے،
ان میں پہلی بات اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ جو تو نے نعمتیں مجھے عطا کی ہیں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ان نعمتوں کو زوال آ جائے، وتحول عافیتک، جو صحت تندرستی دی ہے یہ بیماری میں بدل جائے اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وفجاءت نقمتک، اچانک کوئی آفت آن پڑے اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہر قسم کے تیرے غصے ناراضگی سے تیری پناہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں کما حقہ تو نہیں بتا سکا، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے زکوٰۃ کے معاملے میں تو ہم پہ فریضہ، جو ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دی۔ چونکہ یہاں زیادہ شہری لوگ ہیں، جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، لیے یہ ہے کہ وہ اپنی تو ان کی گندم یا جو بھی فصل ان کی آتی ہے، اللہ نے اس کے متعلق فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب اپنی فصل کاٹو تو اللہ کا حق دو۔ ان کا حق کیا ہے؟ ہماری یہاں بارانی زمین نہیں ہے، اس کا پانی ہم نکال کے لگاتے ہیں، 20 من میں سے 1 من اللہ کا حق ہے، ادا کرنا چاہیے۔ اسے عشر کہتے ہیں۔ وہ گندم ہے، وہ چاول ہیں، وہ دالیں، کچھ بھی ہیں جو پھل آپ اتارتے ہیں اس کا عشر یہ آپ پہ لازم ہے، اور سب سے پہلے حقدار آپ کے عزیز و اقارب ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے مجھ ایسے طالب علم کو سمجھائی، وہ آپ کے پاس رکھی۔ اسی طرح بعض لوگ جانور رکھتے ہیں، 40 بکریاں اگر رکھی ہوں تو اس میں 1 بکری زکوٰۃ ہے، اگر 20 بھینسیں یا گائے ہیں تو ان میں سے 1 سال کا بچڑا اس کی زکوٰۃ ہے، 5 اونٹ ہو تو 1 سال کا اونٹ کا بچہ جو ہے یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح بتدریج جیسے بڑھتے چلے جائیں گے ان کی زکوٰۃ اس طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ لازم قرار دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جس طرح زبان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں، اسی طرح اپنے مال کی عبادت بھی کما حق کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا اور آخرت میں یہ مال ہمارے لیے اللہ کا فضل اور خیر کا سبب بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بہت سے بھائیوں بہنوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، بعض نے اپنی مجبوریوں کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ نماز کی دوسری رکعت میں نازلہ کریں گے اللہ کی توفیق سے، لیکن یہ ایک رکعہ پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے لکھا ہے ایک بہن نے میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی، ابھی میں ہسپتال میں تھی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 بیٹیاں اللہ نے عطا کی، اس نے بیٹوں کی طرح خوش دلی سے ان کی پرورش کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ۔ یہ بشرم انسان نے، حالانکہ حکماء ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا ماں کی طرف سے نہیں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کا پانی عورت کے پانی پہ غالب آتا ہے تو بیٹا ہوتا ہے، تو جب اس کا پانی غالب نہ آ سکے تو پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کائنات میں سب سے بہتر اور برتر انسان کون ہے؟ کیا آپ کے دل میں آیا ہے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے 4 بیٹیاں آپ کو دی، 3 بیٹے دیے، تینوں بچپن میں لے لیے، وہ بیٹیاں زندہ رہی۔ تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کہیں اس کی پکڑ نہ کر لے کہ اس کے لیے دنیا میں رہنا مشکل ہو۔ بدبخت ہے یہ انسان جس نے بیٹی کی وجہ سے اپنی بیوی کو۔ یہ کچھ بہنوں نے کہا ہے، بھائیوں نے، کہ ان کی بیٹیوں کے رشتے، اللہ جس کو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا ہے، اللہ سب کی بیٹیوں کی قسمتوں کو اچھا کر دے، اے اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کر دے۔ قنوت وتر کو کہتے ہیں، وتر میں دعا جو کی جاتی ہے۔ قنوت نازلہ یہ ہے کہ جب بھی مصیبتیں کوئی معاملے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نازلہ کا مطلب ہے مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر، اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ یہ فرض نماز کی آخری رکعت میں رسول اللہ کیا کرتے ہیں۔ کون سے سونے پہ زکوٰۃ ہے یہ میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں، عرب کے ایک عالم دین نے ایک فتویٰ دیا ہے جو بالکل درست نہیں ہے کہ جو سونا پہنا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ رسول اللہ کی خدمت میں 2 واقعات ایسے ہوئے، ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ کسی کام کے لیے آئی، اس کے ہاتھ میں 2 کنگن، آپ نے اس سے پوچھا اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جہنم کے کنگن ہیں جو اپنے ہاتھوں پہ ڈالے ہوئے ہیں، اس نے اسی وقت اتار کے پھینک دیے، مجھے جہنم کے ایندھن نہیں چاہیے، آپ اسی اللہ کے رستے یہ پہنے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک خاتون کو آپ نے بالیاں ڈالی ہوئی یعنی کانٹے ڈالے ہوئے دیکھے، آپ نے اس سے بھی پوچھا اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ اس نے کہا ہاں دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے خزانہ نہیں ہے، یہ تیرے لیے خیر کا سبب، اس لیے چاہے وہ استعمال کرتے ہیں یا گھر میں پڑا ہوا ہے، زیور کوئی بھی ہے، اس کی زکوٰۃ لازم ہے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے ان جمعوں میں جہاں زکوٰۃ کا معاملہ، خرچ کرنے کا معاملہ یہ ہے، میں آپ سے کھلے دل سے یہ کہتا ہوں اگر آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی ایسے ہیں، پہلا اگر آپ کے مال میں سے کچھ ایسا حق ہے جو فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں لگنے والا ہے، تو یہ ادارہ آپ کا ہے۔ اللہ کی مہربانی اور آپ کی کوشش سے یہ چل رہا ہے کہ مسجد کے سارے انتظام، مسجد میں زکوٰۃ کا معاملہ نہیں لگتا، اس میں صاف مال، اور مدرسے کے معاملے میں آپ طلباء کی غذا، خوراک، ان کی پڑھائی، ان کے اساتذہ کے اخراجات اور ان کے یوٹیلیٹی بل، یہ اسی مد میں سے دیے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے مالوں میں برکت، آپ کو عزتوں سے نوازے، دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ اپنے اس اداروں کو یاد رکھیں۔ جاتے ہوئے اگر کوئی اس معاملے میں آپ کے ذہن میں سوچ ہے، رکھا ہوا ہے، تو آپ ادا کر کے جائیں انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے سارے، اس کے بعد پورا سال انشاءاللہ آپ کو زحمت نہیں دی جاتی، اور اللہ کی توفیق سے، اسی کی مہربانی، اسی کی رحمت سے سارے معاملے ہمیشہ سے چل رہے ہیں۔ 31واں سال ہے، کبھی اللہ نے کوئی کمی نہیں دی۔ انشاءاللہ میں توقع رکھتا ہوں میرا مالک بڑی وسعت والا ہے، وہ انشاءاللہ ہمیشہ وسعتیں ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس امانت کو صحیح حق پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔